إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اللہ کے نبی کے کہے کے مطابق انہوں نے ہجرت کی، اور پھر ہجرت کر جانے کے بعد جن لوگوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی وہ سارے کے سارے آپس میں دوست ہیں. اور اگلی آیت میں ان کے متعلق بتایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ایمان والے پکے اور سچے ایمان والے. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت المقدس کے متعلق سوال کرتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ زمین تو حشر اور نشر کی جگہ ہے، چاہیے کہ تم اس جگہ پر آؤ اور وہاں پر نماز ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر جو شخص وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھے تو کہا کہ اگر وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھے تو پھر اس جگہ کے لیے تیل ہی بھیج دیا جائے جس کے ذریعے وہاں پر چراغ روشن کیے جائیں. فمن فعل ذلك فهو كمن اتاه، وہ ایسے ہے جیسا کہ وہ وہاں پر آیا ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جگہ میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ بیش بہا قیمتی الفاظ ہیں جو میرے اور آپ کے نبی نے میرے اور آپ کی آسانی کے لیے ارشاد فرمائے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی دور اندیشی ہے کہ جنہوں کو یہ معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں مسلمان ہر ایک وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھے گا، بلکہ کچھ لوگوں کے دل کے اندر یہ احساس اور جذبہ موجود ہوگا کہ ہم بھی اس جگہ پر جائیں اور وہاں اس مقدس سرزمین کے اوپر اپنے ماتھے کو ٹیک کر اللہ رب العزت کے یہاں اس حشر اور نشر کی جگہ کے اندر، اس جگہ کے اندر کہ جہاں سے ہر ایک مذہب کی کڑی جڑی ہوئی ہے، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر ایک اس بیت المقدس کی تعظیم کرتے ہیں، ہر ایک اس جگہ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے اندر جب شرارت جنم لیتی ہے، شرارت پیدا ہوتی ہے، تو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبضہ ان کے اندر آ جاتا ہے جیسا کہ آج یہود کے اندر آ گیا ہے. مسلمانوں نے کبھی کسی کو اس زمین کے اندر آنے سے نہیں روکا، کیونکہ ہر ایک کے مذہب کی وہاں پر نشانیاں موجود ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے نصارہ کے اندر یہ چیز ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط پروپیگنڈے کیے گئے اور وہاں سولی لٹکا دیا گیا. اسی طریقے سے یہود کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو تابوت سکینہ جس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، وہ یہاں پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیکل سلیمانی کے اندر اس کو رکھ دیا. اور اس ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ تھا وہ بخت نصر نے اور آنے والے دور کے اندر ٹائٹس جو نصارہ کا تھا، انہوں نے تہس نہس کر کے اس تابوت کو بھی لے لیا
اس ہیکل سلیمانی کو بھی ختم کر دیا، لیکن آج بھی ان کی ایک دیوار جس کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں وہ آج بھی موجود ہے، ان کی بھی نسبت وہاں سے ہے، اور مسلمانوں کی تو نسبت ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے عظمت ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کا احساس ڈالنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالنے کے لیے یہ کیا تھا کہ اس کو قبلہ اول کہلوایا اور یہاں رک کر کے نمازیں ادا کروائیں کہ اگر نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، آخری بنی اسماعیل میں سے آ گیا تو اس کے اوپر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو جگہ تمہارے لیے مقدس ہے وہی جگہ اس کے لیے بھی مقدس ہے۔ اور اللہ رب العزت کے حکم پر اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 اور 17 ماہ غالباً نماز ادا رک کر کے نماز ادا کی۔ تو یہ جگہ تمام کے لیے مقدس ہے، کوئی اس جگہ کو چھیننے کی کوشش کرے اور اس کو غلط عناصر میں شامل کرنے کی کوشش کرے تو مسلمان اس کی اجازت اس کو ہرگز نہیں دیتے۔ آج یہود کا جو عقیدہ اس کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان یہود کے متعلق عقیدہ جو ہے کہ ہمیں کوئی بچانے والا اب نہیں آ سکتا، اب جو آنے والا ہے وہ ان کے نزدیک دجال ہے کہ دجال ہمیں بچائے گا، اور اس کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ درخت بھی لگاتے ہیں، اس کے لیے وہ پلیٹ فارم، وہ ایئرپورٹ بھی مہیا کر رہے ہیں جو مقام لطف پر موجود ہے جہاں سے یہ دجال بھاگے گا۔ لیکن اس جگہ پر قبضہ کرنے کی اجازت مسلمانوں نے نہ کبھی کسی کو دی ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں دیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو وہاں جا کر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اس کی حفاظت میں شریک ہونے کے لیے اور اس اجر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1407 ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم وہاں نہیں جا سکتے اور تم کچھ نہیں کر سکتے تو تم جانے والوں کے ساتھ کچھ سامان پہنچا دو۔ اس وقت ایک چراغ کو جلانے کے لیے چند درہم کے عوض بہت سارا تیل آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوڑا سا تیل پہنچا دو کہ جس کے ذریعے ایک چراغ روشن ہو جائے، مسجد میں روشنی ہو جائے گی یا اس جگہ بیت المقدس میں روشنی ہوگی تو گویا تمہارا بھی وہاں اجر شامل ہو جائے گا۔ آج بھی جو حالات ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، کہ ہمارے لیے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم وہاں تک رسائی آسانی سے حاصل کر سکیں، لیکن جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے یا وہاں پر موجود غیور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، بچوں اور عورتوں کو ایک چھت کے تلے جمع کرنے کے لیے، ایک اچھی آسائش دینے کے لیے، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنی امدادیں پہنچائیں، وہ چاہے کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں۔ فرقہ واریت کی طرف اسلام نہیں بلاتا، اسلام اتحاد کی طرف بلاتا ہے کہ تم کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں تک اپنی امداد پہنچاؤ اور وہاں اس مدد کے اندر اپنی نصرت شامل کر دو، کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو کوئی مدد بھی کرے گا اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہے جو وہاں موجود لوگ کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ اس ظلم کے دور میں، اس ظلم اور بربریت کے زمانے میں یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے اوپر مشکل حالات آ جائیں گے اگر ہم ان فلسطینی بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ حالات آتے ہیں تو آتے رہیں، وقت گزر جائے گا، یہ وقت ظلم کا وقت ہے تو ظالم آج اپنی قسمت پر نازا ہیں، تو یہ وقت گزر جائے گا، وقت گزرتا ہے، گزرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی بات کو سنتے ہیں، اللہ مظلوموں کی بات کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ظالموں کو ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب مظلوم اللہ کی طرف پکار اٹھاتا ہے، اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ رب العزت اپنی مدد کے فیصلے اتارتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جو 313 بدری صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم، انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا تھا کہ اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے کوئی چیز دوسری بیچ میں نہیں لائی۔ فاستجاب لکم،
اللہ نے فوراً سے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے کہا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اتاروں گا جو تمہاری مدد کریں گے۔ اور دیکھا لوگوں نے کہ وہ بدری صحابہ کے چند تعداد میں ہونے کے باوجود ہزاروں پر غالب آئے جو سامان اور لشکر کے ساتھ تھے۔ آج اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بیک سپورٹ نہیں ہے، تو اس سے کوئی نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہیں گے، جس سے چاہیں گے مدد لے لیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنے کا اعلان روز اول سے کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہیکل سلیمانی یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ 2 دفعہ یہ ختم ہو کر بنا دیا گیا ہے، تیسری دفعہ بھی ڈھا دیا جائے گا، پھر بنایا جائے گا، اور پھر وہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس سے پہلے مجھے اور آپ کو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ ایمان کا پتہ نہیں ہوگا کہ ایمان اندر ہے یا خالی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے ملائک کے ذریعے ان کی پشت پناہی فرمائے، اور اس میدان جہاد کے اندر ملائک کو اتار کر اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اور مجھے اور آپ کو ان کے پیچھے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مجاہدوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ حماس اور حزب اللہ کے مجاہدوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ملائک کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمان آج کمزور ہے، یا اللہ آپ کی مدد طاقتور ہے۔ یا اللہ آپ اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو قوی اور طاقتور بنا دیں۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے مسلمان اور تمام اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ جتنے برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی اللہ شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام کی شہادت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ان کے خون کو پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔